لوگوں نے پردہ بھی تماشا بنا لیا نا، ایسا بنا لیا جیسے جینا حرام ہو گیا۔ پردہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ دین کیا۔ اب گھروں میں وہاں بھی بیچاری منہ چھپائے ہوئے، گھروں میں بھی جینا حرام کہ وہ منہ اور ہاتھ ننگے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ سورہ نور پڑھے، صاف آتا ہے کہ گھر میں جو آدمی آئے وہ اجازت لے، بلا اجازت نہ آئے، اور اجازت دینے والا سوچے کہ یہ اس قابل ہے، اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ میں اپنی سب سے قیمتی دولت بچیاں اور بیٹیاں اس کے سامنے کر لوں۔ اگر وہ ذرا بھی برا ہے نا، بے شک بھائی ہے، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، گھر میں نہ آنے دو اس کو۔ اور اگر تم گھر میں آنے کی اجازت دیتے پورے رکوع پڑے، وہاں اللہ کہتا ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے۔ خیر نہیں، بچیوں کو تکلیف دے، وہاں حکم نظریں نیچی رکھنے، نظریں جو ہے نا کہ نیچی رکھے، یہ باہر کہیں نہیں آتی۔ باہر کیوں رکھے؟ باہر عورتوں نے منہ ڈھانکے ہوتے ہیں، گھر میں چونکہ اجازت ہے کہ منہ ننگا رکھیں زیب و زینت کے بغیر ہاتھ، اس لیے وہاں ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آ گیا دوسرے ملنے کے لیے تو نہ تم تار کر دیکھو نہ وہ دیکھیں۔ اب یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب لوگوں نے پوچھا بڑے بڑے عالم ہیں، کیا الحم الموت، دیور جو ہے نا موت ہے، اس لیے دیور دیر سے پردہ، قیامت آ گئی یار، گھر میں انہوں نے رہنا، ان سے پردہ جینا حرام ہو جائے گا۔ جب میں کہتا ہوں اس کا پہلا فقرہ پڑھو نا، وہاں کو پردے کی بات تھی، منہ چھپانے کی بات تو تھی تنہائی کی، کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یا عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ آنے کا دوسرے کا کوئی امکان نہ، بند ڈاک کمرے وہاں بیٹھیں گے اگر ایسے لوگ جو محرم نہیں ہیں یا محرم ساتھ نہیں، ورنہ تیسرا شیطان ہے۔ وہاں لوگوں نے پوچھا کہ اس طرح تنہائی بند کمروں میں دیور موت، باقی ٹھیک ہے بے کرتی ہوتی، تنہائی کی بات کی خلوت، منہ چھپانے کی بات کوئی نہیں تھی۔ منہ ٹھیک ہے جو دیور دیر وغیرہ یا قریبی دوست ہیں اعتبار والے، زینت کے بغیر، زینت جو ہے نا بیک اپ وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ رشتے ہیں جن کے سامنے پورے زیب و زینت کے ساتھ بھی ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ بہت محرم رشتے حرام ہے نکاح ان سے، وہ زیب و زینت کے ساتھ بھی رہیں آپ کوئی بات، مگر غیر زیب و زینت کے صرف منہ ننگا ہو، ہاتھ ننگے ہو، گھر میں بالکل اس طرح رہیں۔ پردہ کبھی بھی میری بہنوں اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں کرتا۔ پردہ ہوتے ہوئے اور انتہائی پردے میں رہتی ہوئی بھی لوگوں دیدیوں نے دین کی خدمت کی۔ آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے بڑے بڑے جو حدیث کے اور فقہ کے اور تفسیر کے عالم ہیں نا، ان کے جو شیخ ہیں استاد، ان میں عورتوں کے نام دیا، عورتیں ہوتی تھیں پردے میں وہ درس دیتی تھیں، اور بڑے بڑے علماء ان سے دین پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کی سندوں میں ذکر آیا کہ ابن حجر کی یہ شیخہ ہے، فلاں عالم کی شیخہ۔ دین نے کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالی، سب کام عورتوں نے کی، دین کی خدمت کی، پڑھایا، بڑے بڑے عالموں کی وہ نا استاد، اور کئی بچیوں کے نام پر ان کے والدوں نے کتابیں لکھی کہ میری بچی اتنی بڑی عالمہ کہ میں اس کے نام پر یہ کتاب منون کرتا ہوں، ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ باپ نے اس بیٹی کے لیے کتاب لکھی۔ آپ کو دین کسی شے سے روکتا نہیں۔